انکم لتأتون الرجال شہوہ، کہ بے شک تم آتے ہو مردوں کی طرف شہوت کی نیت سے۔ آج آپ نظر دوڑاؤ، اکثر یہ قوم لوط والا کام ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اليوم، آج کے دن مجرموں کی صفیں الگ لگ جائیں اور نیکوکاروں کی الگ علیہم مطرا، ان کے اوپر بارش برسائی، اور بارش یہ پانی والی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، پتھروں کی بارش برسائی۔ جیسے قرآن پاک میں میں نے بتایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط نے جب کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم ایسی برائی، ایسا فحش کام، ایسی غلط چیز لے کر آ رہے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، تم میں سے پہلے جہانوں میں، دنیا میں جتنے لوگ، جتنی قومیں آئی ہیں، یہ کام کوئی ایک بھی نہیں لے کر آیا۔ وہ کام کیا تھا؟ انکم لتأتون الرجال شہوہ، کہ بے شک تم آتے ہو مردوں کی طرف شہوت کی نیت سے، من دون النساء، عورتوں کے علاوہ مردوں سے اپنی شہوت، یعنی لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرنا چاہتے ہو۔ اس سے پہلے لوط علیہ السلام فرما رہے کہ کسی نے ایسا کام نہیں کیا جو آپ کر رہے ہو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا کہ عورتوں کے علاوہ جو حلال طریقہ تھا اس کے علاوہ مردوں سے، لڑکوں سے اپنی شہوت پوری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسا عذاب لایا ان پر کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان کے اوپر بارش برسائی، اور بارش یہ پانی والی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں، پتھروں کی بارش برسائی۔ آسمان سے پتھر براہ راست ان پر برسے، اور اس سے اللہ رب العزت نے قوم لوط کو، لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن آج میں اور آپ یقین مانیں کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ خود بھی مانیں گے، یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، کیا باپ کا صرف یہ کام ہے کہ اپنے بیٹے کو 2 ٹائم کی روٹی کھلائی، اپنے بیٹے کو اچھے کپڑے پہنائے، اپنے بیٹے کو صحیح اسکول میں داخلہ دلا دیا، اپنے بیٹے کو اس راستے پہ لگا دیا؟ بس باپ کی صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے، باپ کی اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں جس سے ہم اپنی آنکھیں خود بند کر رہے ہیں۔ گیموں میں ہمارے بچے جا رہے ہیں، گیم اچھے لڑکوں کی، اچھے لوگوں کی جگہ نہیں۔ باپ ایک بار دیکھے گا، معاف کر دے گا، چھوڑ دے گا، دوسری بار، تیسری بار، آہستہ آہستہ کہے گا یار میں نے تو بہت مرتبہ منع کیا ہے، نہیں ہوتا، ابھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے دور رکھے، ایسی جگہوں سے دور رکھے۔ آج آپ نظر دوڑاؤ، اکثر یہ قوم لوط والا کام ہمارے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ جتنی برائیاں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ گنا نہیں سکتا، وقت کم ہے، جتنی گناہ، جتنی برائیاں پچھلی قوموں میں پائی جاتی تھی، ایک ایک کر کے، اور اس ایک ایک کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب آیا، وہ ساری کی ساری کا مجموعہ ہم میں اور آپ میں پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں اللہ تباہ نہیں کر رہا، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ہمیں برباد نہیں کر رہا، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ہم پر آسمانوں سے پتھر نہیں برسا رہا، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ہمارے چہروں کو بندر اور خنزیر نہیں بنا رہا، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ ہم پر
پانی کا عذاب نہیں لا رہا۔ سوچنے کی بات ہے صرف اور صرف کس وجہ سے اللہ یہ نہیں کر رہا۔ میرے اور آپ کے سونے محمد مصطفیٰ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے نہیں کر رہا کہ اللہ میری قوم کو، میری امت کو ایک ساتھ عذاب میں نہ مبتلا کرنا، انہیں تباہ اور برباد نہ کرنا جیسے کہ پچھلی قوموں پر آپ نے عذاب لائے اور ان کی پکڑ کی تباہ کر دیا۔ صرف اور صرف اس پاک ہستی کی دعا کا کمال ہے، اس پاک ہستی کی دعا کا کمال ہے جو مجھ پر اور آپ پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ اجتماعی صورت میں تمام کے تمام پر اللہ کا عذاب نہیں آ رہا۔ پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ جس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ ہماری شکلیں تبدیل ہونے سے ہمیں بچا دیا، اور ایک ایسی قوم بھی گزری جس کا کوئی شخص گناہ کر دیتا، صبح اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ ہمارے اللہ نے عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیا، عیبوں پر بھی پردہ ڈال دیا۔ اور ایک کمال کی بات، اللہ رب العزت کے نبی نے کہا کہ اے اللہ، قیامت کے دن میرے جو امتی ہیں ایسا کرنا کہ ان کا حساب کسی کے اوپر نہ کھولنا، ان کے عیب کسی کے سامنے واضح نہ کرنا، ظاہر نہ کرنا، یہ رسوا ہو جائیں گے۔ ان کے عیبوں کی جو لسٹ ہوگی مجھے بتانا، اے اللہ میں راز رکھنے والا ہوں۔ اللہ رب العزت اتنی کریم ذات ہے، اتنی رحیم ذات ہے، اتنی رحمان ذات ہے، اتنی غفور ذات ہے، اتنی درگزر کرنے والی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کے عیب آپ کے سامنے بھی واضح ہو جائیں، میں آپ پر بھی نہیں واضح کرنا چاہتا، اسی لیے یہ معاملہ میں ستاری کی حالت میں مخفی رکھوں گا۔ لیکن یہ دنیا میں ہوگا ایسا، قیامت کے دن ہمارے جو عیب ہوں گے میدان حشر سجا ہوا ہوگا۔ ہم سے پہلے جو لوگ چلے گئے، ہمارے دور میں جو ہے اور ہمارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں، سب جمع ہوں گے۔ اس میں ایک ایک کا نام اعمال کھولا جائے گا، نام اعمال کھولا جائے گا، اس کے باپ کے نام سے، اس کے نام سے، فلاں بن فلاں جو ہے تو نے فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا، فلاں وقت میں فلاں گناہ کیا تھا۔ تو پھر خود سوچئے کہ اس دن کتنی شرمندگی کا عالم ہوگا۔ آج جو ہم راتوں کو چھپ کے تنہائیوں میں گناہ کرتے ہیں، اور جو ہم تنہائی میں ایسے گناہ بھی کرتے ہیں میں کھل کے نہیں بتا سکتا، ہم خود جانتے ہیں وہ سارے گناہ اللہ یوں۔ آج کل تو یہ چیز سمجھانا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، جیسے کہ کوئی بھی چیز ہے یہاں پر ویڈیو چلا تو سارے دیکھ رہے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اس دن کتنی شرمندگی کا عالم ہوگا کہ ہمارا والد، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے دادا، ہمارے پردادا، اسی طرح ہماری نسلیں ہمارا وہ عیب دیکھ رہی ہوں گی، اتنے پریشان ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نیکوکار اور گناہگار ایک ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ایک ہی صف میں ہیں، کیا قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا؟ اللہ رب العزت کے نبی پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کر دیا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ، کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اعلان فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج کے دن مجرموں کی صفیں الگ لگ جائیں اور نیکوکاروں کی الگ لگ جائیں۔